صحبت اللہ والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، مصلیان کرام اور ہمارے اس مائکروفون سے دور دور تک سننے والے ہمارے بھائیوں اور ماں بہنوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور الحمدللہ ہم لوگ آج جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ یہ نماز شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، مسافر نہ ہو، مرد ہو، شہر کی مسجد ہو، آبادی کی مسجد ہو، یہ ساری شرائط ہیں۔ عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ کسی ایسی مسجد میں جہاں عورتوں کے لیے بھی نماز کا انتظام ہے تو وہ جمعہ کی نماز میں شامل ہو سکتی، جیسا کہ حرمین شریفین میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کا الگ حصہ ہے، مردوں کا الگ ہے، تو وہاں بھی جمعہ کی نماز میں کافی تعداد میں عورتیں شریک ہوتی ہیں۔ بلکہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ مردوں سے زیادہ وہاں عورتیں آ رہی ہیں۔ میں اس زمانے میں وہاں موجود تھا جبکہ جمعہ کے خطبے میں امام حرم عبد الرحمن السدیس انہوں نے اپنے خطبے میں عورتوں کو تلقین کی کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کریں۔ مسجد میں آنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کریں، نماز ظہر۔ اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مینجمنٹ کی بہت ساری مجبوریوں کے تحت انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ حرمین شریفین کے متولی بھی ہیں، مکہ کے بھی اور مدینے کے بھی۔ تو ایک متولی ہونے کی حیثیت سے ان پر جو ذمہ داریاں ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ اب وہاں عورتوں کو جگہ دینا مشکل ہے، پورا صحن بھر جاتا ہے، حرم کا چپا چپا بھر جاتا ہے، اور اس میں پھر عورتیں کافی تعداد میں جب داخل ہونے لگتی ہیں تو وہ ایک بڑا افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو امام صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ بھائی آپ لوگوں کی نماز گھر پر ہے اور آپ کو وہی ثواب ملے گا جو حرم کے آنے میں ملے گا، اس لیے کہ راستوں میں آنے جانے کا بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے عورتوں کی بھیڑ جا رہی ہے، دوسری طرف سے مردوں کی بھیڑ جا رہی ہے، تو اس میں بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب وہاں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور وہ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا چاہتی۔ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے،
اور ہمارے یہاں مسجدوں میں اس کا نظام بھی نہیں ہے، جبکہ نظام ہونا چاہیے۔ بعض موقعوں پر اس کی بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بھئی وہ بھی تو مسلمان ہیں، ان پر بھی تو نماز فرض ہے، ان کو بھی تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ گھر کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، باہر کی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہیں بازار کے لیے، سودا سلوف لینے کے لیے یا اور بھی کسی کام سے، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اب وہ کہاں نماز پڑھیں؟ اگر گھر جائیں گے تو قضا ہو جائے گی نماز۔ اس لیے علاقے کی مساجد میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد ایسی ہو جہاں عورتوں کی جماعت سے پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، زکریا اسٹریٹ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور بہت بڑی مسجد ہے ناخدا مسجد، ہزاروں ہزار کی تعداد میں وہاں عورتیں جاتی ہیں، خاص طور سے رمضان شریف کے مہینے میں کپڑوں کی خریداری کے لیے یا اور سامان کی خریداری وغیرہ کے لیے بڑی تعداد میں عورتیں باہر نکلتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سب بے نمازی ہوتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب بے دین ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری دیندار نمازی بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے بڑی مسجد میں، ناخدا مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، ان کو اوپر جانا پڑتا ہے، چھت پر ایک جگہ ہے ہاؤس کے اوپر، وہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، افطار بھی کرتی ہیں اور مغرب کی نماز میں شامل بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جمعہ بڑی فضیلت کی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ماں بہنوں پر یہ فرض نہیں کیا ہے، اس لیے ان کو جمعہ کا ثواب گھر میں مل جائے گا۔ جیسے مکے میں کوئی اگر اپنے ہوٹل میں نماز پڑھے تو حرم میں نماز پڑھنے کا ان کو ثواب ملے گا۔ یہ عبد الرحمن سدیس صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی اس موقع پر۔ انہوں نے ماں بہنوں کو، عورتوں کو سمجھایا تھا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ اگر حرم میں چل کے نہیں آئیں گے تو آپ کو جو ہے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا یا حرم کا ثواب نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو گھر بیٹھے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے آج جو مسلمان ماں بہنیں مسجدوں میں نہیں آ سک رہی ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں، یا ہم نے انتظام نہیں کیا ان کے لیے علیحدہ سے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ عورتوں کو ہم نے بالکل مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام اجازت تھی، صحابہ کے دور میں بھی اجازت رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اجازت تھی، مگر آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ گھر پہ نماز پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ فتنوں کا دور اس وقت شروع ہو چکا تھا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مگر پھر بھی نماز ہوتی رہی، آج تک ہو رہی ہے، علیحدہ اس کے لیے جگہ مخصوص کی گئی۔ تو جو ماں بہنیں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا افسوس نہ کریں۔ جمعہ کے فضائل سننے کے بعد ان کو یہ افسوس ہوتا ہوگا کہ بھئی ہم مسجد میں جاتے جس طرح سے اور مسلمان مرد نوجوان جاتے ہیں، ہم بھی جاتے، یہ ایک شوق ان کے دل میں ہوگا۔ تو اس شوق کی تکمیل تو ہم سے نہیں ہو سکی، مگر اللہ نے اس کی تکمیل کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جمعہ کی نماز کا ثواب ان کے گھر میں عطا فرما دیا، حرم کی نماز کا ثواب ان کے ہوٹل میں عطا فرما دیا۔
یہ اللہ کی مہربانی ہے خاص ہماری ماں بہنوں کے ساتھ. تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے نبی کی بیویوں کا ذکر کیا ہے. امہات المومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے تھے. اس میں سے 9 آپ کی آخر عمر تک حیات میں تھی. اما خدیجہ کا انتقال بہت پہلے ہوا تھا مکہ میں، اور ان کے انتقال کے بعد خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بڑی قربانی. خدیجہ بہت مالدار عورت تھی، مگر انہوں نے اپنا سارا مال حضور پر اور اسلام کی اشاعت پر خرچ کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں باقی رکھا. تو حضور نے اس کا ذکر بھی فرمایا. وصال سے پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا، 4-5 روز پہلے کی بات ہے. خطبہ دیا، مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے اس خطبے میں یہ اعلان فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میں نے ان سب کا بدلہ ادا کر دیا ہے. لیکن 2 شخص ابو بکر اور خدیجہ، ان دونوں کے احسانوں کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے دلواؤں گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں چکاؤں گا، فرمایا کہ اللہ سے ان کا بدلہ چکاؤں گا. وہ 2 شخص، بیوی اور دوست، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تمام امت میں یہ افضل ہیں. ایک فرقہ بہت دن سے ان کی برائی بیان کر رہا ہے، ان کی مسجدوں سے، ان کے ممبروں سے، ان کی تقریروں سے، ان کے مرثیوں سے، اور ان کے گانے بجانے سے، قوالیوں سے، ڈھول طبلہ سرنگی کی آواز کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی بڑائی کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. 1400 برس سے یہ کام ہو رہا ہے. ایک طبقہ لگا ہوا ہے ان کے پیچھے، اور اس نے اپنے تمام پروگراموں میں ایک پروگرام تبرہ کے نام سے رکھا ہے. تبرہ. ہمیں ان سنیوں پر افسوس ہوتا ہے، ان مردوں پر، ان عورتوں پر جو بھیڑ لگا کے ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں اور ہائے ہائے کرتے ہیں، ان کے ساتھ سینہ ٹھوکتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. مگر ان کا جو مقصد ہے، ان کا اندرونی جو فساد ہے، اور اسلام پر جو ان کی کلہاڑی چلی ہے، اور اس کو ٹکڑے کرنے کی جو انہوں نے سازش رچی ہے، اس پر لوگ دھیان نہیں دیتے. اور ہمارے علماء اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ایک سامنے کا سائن بورڈ ہے، سائن بورڈ ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور ہے. تو پیچھے بھی تو جھانک کے دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے.
آپ کو حیرت ہوگی کہ اکثر صوفیہ جو ہیں وہ شیعہ تھے. صوفیہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ عارف باللہ ہیں، بزرگ ہیں، فلاں ہیں، چلاں، ان کا مزار ہے، ان کا گنبد بھی بنا ہوا ہے، مینار بھی بنا ہوا ہے، ہزاروں آدمی کی بھیڑ بھی لگی ہوئی ہے، وہاں عرضیاں لٹکائی جا رہی ہیں، دھاگے لٹکائے جا رہے ہیں، منت مانی جا رہی ہے. لیکن جب ان کی تاریخ پڑھو تو معلوم ہوگا کہ یہ حضرت سنی نہیں تھے، شیعہ تھے. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بازار میں یہی لوگ چھا گئے، تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کے یہاں بھیڑ لگ گئی. لوگوں نے سمجھا نہیں، لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں. اصل میں مسلمان سے زیادہ بے علم اور کوئی ہے نہیں اس دنیا میں. نہ ان کو اپنی تاریخ معلوم ہے اور نہ ان کو اپنا حال معلوم ہے. بس ایک دوسرے کے پیچھے اندھے مقلد بن کر دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. لال قلعہ کے پاس دلی میں ایک مزار ہے اور اس کو کہتے ہیں سید سرمد شہید. جو لوگ دلی گئے ہیں، لال قلعہ دیکھا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کا مزار ہے وہاں، وہ اردو پارک میں ٹھیک اسی کے کنارے میں شاہ کلیم اللہ حضرت باقی باللہ کا بھی مزار ہے وہاں، اور وہیں سید سرمد شہید کا بھی مزار ہے. یہ سرمد کون تھا معلوم ہے؟ اس کی تاریخ پڑھو. آج وہاں پھول لے کے جا رہے ہیں لوگ، بیٹھ کے وہاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور مزار کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، منت مان رہے ہیں. مگر وہ سرمد شہید جو ہے وہ یہودی تھا، یہودی تھا. اور یہودیوں کا فری میسن جو تحریک ہے اس کا ذمہ دار تھا ہندوستان میں. مغلیہ سلطنت کی چولے ہلانے میں اس کا بہت کردار ہے. مغلیہ سلطنت کو اس نے تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. خفیہ مشن تھا اس کا، خفیہ. اور اس خفیہ مشن کے تحت وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اس کی خبر مل گئی، اس کے فری میسن کی تحریک کا پتہ چل گیا. اورنگزیب نے اس کو خانقاہ کے اندر سے نکلوایا اور نکلوا کر اس سے تمام معلومات حاصل کی. اس نے کہا کہ میں تو 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، فری میسن کی تحریک چلا رہا ہوں. اور اسی کی تحریک پر اورنگزیب کا بیٹا دارا شکوہ، جو بہت پڑھا لکھا قابل آدمی تھا مگر وہ دہریہ ہو گیا. اس نے اپنی کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ہے میرے پاس. دلی جب میں گیا تھا میں نے دارا شکوہ کی وہ کتاب خریدی، وہ میرے پاس ہے. اولیاء اللہ کے سلسلے میں اس نے ایک کتاب لکھی. لیکن یہ دہریہ ہو گیا، یہ خدا کو نہیں ماننے لگا، رسول کو نہیں ماننے لگا، اعتراض کرنے لگا. اورنگزیب عالمگیر نے سب سے پہلے دارا شکوہ کو قتل کروایا. یہ اورنگزیب کا بیٹا تھا دارا شکوہ. اور اس کے بارے میں جب پتا چلا کہ اس کو سرمد نے بہکایا ہے، جو بزرگ بن کے بیٹھا تھا، خرقہ لبادہ اور پگڑی باندھے ہوئے تھا، خفیہ طور پر یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اورنگزیب عالمگیر نے اس کو بھی پکڑا اور پکڑ کر اس کو سولی پہ چڑھوایا. آپ جا کے وہاں پھول چڑھائیے،
نیاز مانیے، منت کیجیے، مگر حقیقت اس کی یہ ہے. تو اس طرح سے ایک دو نہیں، تاریخ کو پڑھیں گے آپ تو آنکھ کا پٹ کھل جائے گا کہ کیسی کیسی سازشیں اسلام کے خلاف کی گئی ہے. یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ مسجدوں کو خالی کر دیا، مزاروں میں بھیڑ لگوا دیا، ساری منت ساری مراد سب کچھ وہاں پورا ہو رہا ہے، یہاں کچھ نہیں پورا ہو رہا. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے وہاں سے مل رہا ہے. جس کی جھولی بھر رہی ہے وہ وہیں سے بھر رہی ہے، یہاں کسی کی جھولی نہیں بھرتی. یہ اسلام ہے، قرآن نے یہی سکھایا ہے، نبی کی یہی تعلیم تھی. نہیں، قرآن تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے قرآن کی تعلیم. اس کو الٹ دیا اور اس کو کہا کہ تجھ ہی سے نہیں، تجھ سے بھی. ان کا بھی کا مذہب ہو گیا، اس سے بھی اس سے بھی. بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ تجھ ہی سے. مگر یہ نقلی اسلام والے اور کفر کی تعلیم دینے والے، بازاروں میں لوگوں کو سجدہ کرانے والے، جھکانے والے، تعظیمی سجدہ، تحیتی سجدہ اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب کا سب حرام ہے. یاد رکھو، کسی نے اس کو جائز نہیں کہا ہے، کسی نے بھی اس کو جائز نہیں کہا ہے، مگر کر رہے لوگ، کروا بھی رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مزارات کی زیادہ بھیڑ عورتوں کی ہے. یہ عقیدے میں لڑکھڑا جاتی ہیں، ان کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے، بہکانے والے بہکا رہے ہیں. تو بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھالیں، کنٹرول کریں. آپ ان کے مالک ہیں، وہ آپ کی رعایا ہے، اور آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں. بیٹا کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، نوکر، ملازم، ماتحت کے بارے میں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اپنے ماتحتوں کے. جو بھی تمہارا ماتحت ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، اس کے دین کی، اس کی نماز کی، اس کے حرام کی، اس کے حلال کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اگر اس میں سے کچھ گڑبڑی ہوئی تو تم پکڑے جاؤ گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم سے سوال ہوگا تمہاری بیوی کے بارے میں کہ کیوں اس کو بے پردہ چھوڑا تھا، کیوں اس کو نیٹ پہننے کی اجازت دی تھی، کیوں اس کو شادیوں میں، براتوں میں اور دوسری تقریبوں میں شریک ہونے کے لیے تم نے چھوٹ دے دی تھی. تم پکڑے جاؤ گے، ہم پکڑے جائیں گے. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، شوہر، باپ، مالک، وہ پکڑا جائے گا، اس سے سوال ہوگا. تو اس لیے اپنی رعیت کو سنبھالو، سنبھالو بیٹیوں کو، سنبھالو بہوؤں کو، سنبھالو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو. اور اگر نہیں سنبھالو گے تو پہلے تم جہنم میں جاؤ گے، بعد میں وہ جائے گا. یاد رکھو، پہلے تمہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا کہ یہی ہے وہ شخص جس نے اپنے اولاد کو روکا نہیں، سمجھایا نہیں، منع نہیں کیا، اس سے ناراض نہیں ہوا. دال میں نمک زیادہ ہو جائے تو بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، کھانا جل جائے تو بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، 3 دن تک بات بند. لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، بیوی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی ہے، بیوی وضو نہیں کرتی ہے، بیوی تراویح نہیں پڑھتی ہے، اس کے لیے شوہر ناراض نہیں ہوتا.
کھانے کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. نمک کم تھا ناراض ہو گیا, نمک زیادہ ہو گیا ناراض ہو گیا, لیکن اس نے اپنی ناراضگی نماز کے بارے میں نہیں دکھائی اور نہیں اس سے سوال کیا کہ آج تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی. نہیں پوچھتا ہے. حدیث میں ہے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز میں اٹھا اور نماز پڑھا مگر اس کی بیوی سوئی رہی اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے سوئے رہنے کا گناہ اس کے شوہر پر ہوگا. پڑھتے رہو نماز, سونے کے لیے چھوڑ دیا نا, جگایا نہیں, خود پڑھ لیا, اس کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس عورت کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے شوہر پہ عذاب ہوگا. تو میرے بزرگوں دوستو, میں نے امہات المومنین کا اس لیے ذکر چھیڑا ہے اور اس موضوع پر میں 2 ہفتے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں. ازدواجی زندگی بہت اہم ہے لوگوں کے لیے, نسل کی حفاظت کے لیے, عزت آبرو کی حفاظت کے لیے, آپسی محبت کی حفاظت کے لیے. جو لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے یا اپنے گھروں سے تعلق نہیں رکھتے ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی کیا زندگی ہے؟ ہوئے اس قدر مہذب, اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. دیکھیے یہ ہے تہذیب, یہ تہذیب ہے. ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. یہ ایک زندگی ہے. ازدواجی زندگی کو اگر دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زندگی سے سمجھو کیا چیز ہوتی ہے ازدواجی زندگی, کیا چیز ہوتی ہے میاں بیوی کی محبت, کیا چیز ہوتی ہے, کیا اس کی قدر و قیمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی کی سنتوں سے سیکھو اس کو. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا, بیعت غم, بہت غم. اور ان کے انتقال کے بعد خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. یہ حضور کے پیارے چچا, انہوں نے بہت ساتھ دیا, بڑی قربانیاں دی, بہت حمایت کی آخر دم تک, اگرچہ خود بیچارے مسلمان نہیں ہو سکے, خود ایمان نہیں لا سکے. حالانکہ اللہ کے رسول نے بہت کوشش کی کہ میرے چچا مسلمان ہو جائیں. آخر دم میں حضور ان کے سرہانے پر بیٹھے رہے اور کہتے رہے کہ یار اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے, میں اللہ سے آپ کو بخشوا لوں گا. جتنے گرو گھنٹال مکہ کے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, ابو جہل, ابو لہب, امیہ بن خلف, یہ سب سرداران قریش وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو کہا ابو طالب پاگل ہو گئے ہو, ساری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پہ گزارا اور اب آخر وقت میں ایک لونڈے کے کہنے پر تم اپنا دین بدل دو گے, اپنا مذہب چھوڑ دو گے. ابو طالب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ان کی بات تو صحیح ہے. ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی, کیونکہ ایمان لکھا ہوا نہیں تھا نصیب میں.
اتنی محبت کے باوجود، اتنی خدمت کے باوجود، حضور کی پرورش کے باوجود تقدیر میں ایمان نہیں لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ان لوگوں کو اشارہ کر کے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. یہ جملہ جب ان لوگوں نے کہا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ میرا یہ چچا اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، اور اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا. لیکن آخری امید بھی حضور نے نہیں چھوڑی. کان میں چپکے سے کہا کہ چچا اب بھی کہہ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ سے آپ کو بخشوا دوں. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، انتقال ہو گیا ان کا. بڑی عجیب بات ہے یہ. میں تو جب قرآن میں اس کو پڑھتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اب کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کا ہاتھ اٹھا دیا، دعا کا. اب دعا کرنے لگے کہ اللہ میں نے اپنے چچا کو تو کلمہ پڑھانے کی بہت کوشش کی، مگر میرے چچا نے نہیں پڑھا، تو اے غفور الرحیم ان کو بخش دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے. دعا مانگنے لگے چچا کی مغفرت کے لیے. جب صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ یہ اپنے مرحوم کافر چچا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو سبوں نے اپنے باپ داداؤں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا. اس سے جواز نکل آیا نا کہ کافروں کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، چچا کے لیے، ماموں کے لیے، بھانجا کے لیے، بھتیجے کے لیے. جب حضور کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تو حضور کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. صحابہ نے بھی دعا مانگنی شروع کر دی اپنے اپنے مرحومین کفار اور مشرکین ماں باپ کے لیے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام لے کر نازل ہوئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں سپارے کے تیسری رکوع میں اللہ نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نہ نبی کو یہ بات زیب دیتی ہے اور نہ مومنوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. جو لوگ مشرک ہو کر مرے ہیں، شرک کی حالت میں جن کی موت ہوئی ہے، اللہ نے منع فرمایا کہ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی ہے میرے پیغمبر. ما کان للنبی، نبی کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی، والذین آمنوا، اور صحابہ کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کی مغفرت کی دعا کریں. آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے ان سے جتنی بھی قرابت ہو، جتنی بھی محبت ہو، اور جتنا بھی ان سے تعلق قربت کا ہو. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. یہ بات جان لینے کے بعد کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ اصحاب جہیم میں سے ہیں، جہنم کی آگ میں جلنے والوں میں سے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مغفرت مت مانگی، دعا مت مانگی. اللہ نے دعا مانگنے سے منع کر دیا، روک دیا. حضور بھی رک گئے، صحابہ بھی رک گئے، مگر اللہ کو اپنے پیارے حبیب سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ پھر ایک آیت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو سمجھایا، واعظ اور نصیحت کا رخ اپنایا،
اور اس کی وجہ بتائی. کیا واضح کہا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 20ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سن لو، فلاں بخشوا لیں گے، فلاں بخشوا لیں گے، فلاں قبر میں آتے ہیں وہ بخشوا لیتے ہیں، ان کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، یہ اپنے دامن سے گھسیٹ کے لے جائیں گے. جی کتنی باتیں پھیلا دی گئی ہے، مگر قرآن کا دامن تھامو، قرآن کا اس کی رسی پکڑو، تب گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کے چچا جو اس طرح دنیا سے چلے گئے تو اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آپ ہدایت دے دیتے، جہنم میں جانے نہیں دیتے، آپ روک لیتے آپ ان کو. مگر چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، من احببتا، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اس کو بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. قرآن نے صاف کر دی بات، انک لا تہدی من احببتا، جس سے آپ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار بھی نہیں ہے. کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی پھوپھی جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اپنی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے صفیہ، اے فاطمہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، اور اے فاطمہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا قیامت کے دن، کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. تمہیں تمہارے اعمال بخشوائیں گے. پھوپھی کو بھی کہہ دیا، فاطمہ کو بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا. وہاں تو تم اپنے اعمال کو لے کے جاؤ گی اور تمہیں تمہارے اعمال بخشوائیں گے. کتنا بڑا اعلان تھا، کتنا بڑا اعلان تھا. مگر آج لوگوں کو بہکایا جا رہا غوث الاعظم کی کرامت بیان کر کر. پاگل ہو گئے یہ لوگ. انہوں نے حدیث پڑھی نہیں، انہوں نے یہ پڑھا نہیں کہ صفیہ کو حضور نے کیا کہا تھا اور اپنی پیاری بیٹی کو کیا کہا تھا کہ میں تجھے نہیں بخشواؤں گا، تمہیں تمہارے اعمال بخشوائیں گے. اتنا صاف اعلان سننے کے باوجود آج لوگ نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. کتابوں کی بات میں نہیں مانتا، کہانیوں کو نہیں مانتا، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو. چھوڑو فلاں نے یہ لکھا، فلاں یہ نہیں لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ سب بہکانے والی باتیں ہیں. یہ دیکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ابو طالب کے پہلے ہوئی اور اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی. یہ دونوں ایک ہی سال میں گزر گئے. اللہ کے رسول نے اس سال کو کہا عام الحزن، غم کا سال. اور جو غم حضور کو ہوا اس کو تو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اور خدیجہ کا غم تو حضور کے دل سے کبھی نہیں نکل سکا. جنگ بدر میں جب مشرکین گرفتار ہوئے 70 کی تعداد میں، اس میں حضور کے داماد بھی تھے
حضرت ابو العاص یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو مدینہ آنے بھی نہیں دیا تھا، کہا کہ نہیں یہ یہیں رہیں گی. تو حضرت زینب بعد میں انہوں نے ہجرت کی، مگر حضور کے ساتھ ہجرت نہیں کی، ان کے شوہر نے جانے نہیں دیا. مگر وہ شوہر پکڑا کر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر کے آئے، قیدی بنائے گئے. اب تمام قیدیوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے. حضرت عمر کی رائے تو نہیں تھی چھوڑنے کی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کے سب دشمن ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، اپنے لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، بات انہوں نے سمجھی نہیں ہے، اس لیے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. قرآن میں اس کے خلاف میں بات آئی کہ اللہ کا یہ منشا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر جب آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ نے معاف کر دیا. یہ بھی ہے 11ویں سپارے میں. تو فدیہ کے طور پر ابو العاص کے پاس کچھ نہیں تھا، حضور کے داماد. مکہ انہوں نے خبر کیا کہ کچھ بھیجو تاکہ ہم اپنے آپ کو قید سے چھڑائیں. ان کی بیوی سیدہ زینب بنت رسول اللہ، انہوں نے اپنے گلے کا ہار اتار کر مدینہ بھیجا فدیہ کے طور پر. وہ ہار جب مدینہ پہنچا، اس ہار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ اماں خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے جہیز میں اپنی بیٹی کو دیا تھا. اس ہار کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اس ہار کو اٹھایا، صحابہ کو دکھایا اور کہا کہ اے لوگوں، اگر اجازت دو تو میں بیٹی کی اس یادگار کو اس کی بیٹی کے حوالے کروں. لوگ رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت لے رہے، آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا رسول ہیں، بھلا ہم آپ کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جو آپ کی مرضی ہو آپ کیجئے. آپ نے اماں خدیجہ کا وہ ہار مکہ واپس بھجوا دیا اور کہا کہ ماں کی نشانی کو بیٹی کے پاس رہنے دو. یہ محبت تھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو. وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات بھی یہی ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی جو ان کے فضائل ہیں، اس کے بعد اور بھی ازواج مطہرات کے متعلق قرآن میں جو آیتیں ہیں جن کا نام آیا ہے قرآن میں، اللہ نے رسولوں کی بیویوں کا نام لے کر ان کے فضائل قرآن میں بیان کیے. مسلمان قرآن پڑھتا کہاں ہے؟ مسلمان قرآن پہ غور کرتا کہاں ہے؟ بہت سارے پیغمبروں کی بیویوں کا نام قرآن میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا. بہرحال اب میں اپنی بات کو یہی ختم کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.